اللہ کی طرف سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے لے کر تشریف لائے ہیں، اور جس دین کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کرے گا۔ اللہ اپنی قدرت سے دین حق کو دنیا میں غالب کرے گا، اور جتنے زندگی گزارنے کے طریقے اور ادیان باطلہ ہیں اس پر اپنے دین حق کو غالب کرنے کا اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہاں، اور یہ دین حق دنیا کا اور آپ پہ کر کے دکھایا کہ تمہیں محنت کس طرح کرنی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اس امت کو یہ بات فرمائی کہ تمہاری جان اور مال جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے یہ ہم نے اس دین کے لیے دی ہے، کہ اس دین کو دنیا کے انسان تک پہنچانے کے لیے اس جان اور مال کو تمہیں لگانا ہے۔ اور تم اگر ہماری جان مال کو ہمارے دین کی محنت میں اور دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی میں لگاؤ گے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ ہاں، مسئلہ 4 مہینے چلے کا نہیں ہے یا سال کا نہیں ہے، مسئلہ تو نبی والی محنت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے اس قربانی پر آنے کا ہے۔ اس کے لیے قربانی کہاں تک دینی ہے؟ اور صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاضوں پر اپنی جان اور مال کو لگایا، اور اتنا لگایا کہ گھروں میں فاقے آئے۔ اور یہ دین دنیا میں زندہ ہو اور یہ دین زندگیوں میں باقی رہے، اس کے لیے جو قربانی مانگی گئی وہ قربانی کو دیا گیا، جس پر اللہ نے خوش ہو کر جب صحابہ نے اللہ کے دین کی خاطر دین کے تقاضوں پر اللہ کے نبی نے جو تقاضوں پر صحابہ سے قربانی مانگی وہ قربانی دی، اور وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی، تو اس قبول ہونے پر پھر آسمان سے فیصلہ ہوا کہ اب دنیا کے انسان جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اوپر سے یہ بات تو آج بھی نہیں دوستو، یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں اور میرے اور آپ کے گھروں میں اور میرے اور آپ کے بازاروں میں اور میری اور آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ زندہ کرے گا، اور پھر اس امت کے ذریعے دنیا کی قوموں تک خدا اس دین کو پہنچائے گا، جب یہ امت اپنی نبی والی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے نبی کے نہج پر جان اور مال کی قربانی کے ساتھ، اور وہ اعمال نبوت جو اعمال نبوت اب حضور نے اس دین کی محنت میں اس امت کو سمجھائیں کہ تمہیں دین کی محنت میں یہ باتیں کرنی ہے، جب وہ اعمال نبوت زندہ ہوں گے اور اللہ کے یہاں قبول ہوں گے، پھر آسمان سے فیصلہ ہوگا دلوں پر ایمان اور ہدایت کے فیضان کا۔ ہاں، پھر باطل نکلے گا گھر زندگیوں سے، پہلے باطل نکلے گا، ہاں، اور پھر زندگیوں میں حق آئے گا، اور جب حق زندگیوں میں آئے گا تو اس حق پر خدا کے اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ وعدے اس امت کے ساتھ اللہ پورے کرے گا۔ اللہ کے وعدے ہیں کہ اگر تم ایمان کو اپنی شرائط کے ساتھ تم ایمان کو زندگی میں داخل کرو گے تو ہم تمہیں دنیا میں سر بلند کریں گے۔ ہاں، اس امت کو عزت ملے گی، اس امت کو آسمان سے عزت کا فیصلہ ہوگا اس امت کے لیے، چاہے دنیا میں قومیں کوئی بھی ہوں اور ان کے پاس کچھ بھی ہو۔ ہاں، انتم العالون،
तुम ही सरबलंद हो, हाँ तुम्हें ही इज्जत मिलेगी। इनकुन तुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम ईमान अपनी जिंदगी में दाखिल करो। कौन सा ईमान? जो ईमान अल्लाह की तरफ से मुतालबा किया गया है। और अल्लाह की तरफ से किस ईमान का मुतालबा है? तो वो ईमान जो सहाबा के पास था। कुरान पाक में अल्लाह ने हर दुनिया के तमाम इंसानों को यही कहा है कि वो ईमान जिंदगी में दाखिल करो और हासिल करो जो ईमान मेरे नबी के सहाबा के पास था। ईमान बिल गैब, ईमान बिल गैब, ईमान बिल आखिरा, हाँ आमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया की जिंदगी के बनने का यकीन और आखिरत की अबदी कामयाबी के मिलने का यकीन दिल में लाओ। लेकिन मसला हल नहीं होता, इसलिए कि इस पर है ही नहीं। मुल्क और माल पर जिंदगी के बनने का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है इम्तिहान के लिए हमारे, कि कौन इस दुनिया में फंस कर जिंदगी गुजारता है और कौन इस दुनिया के असबाब में रहकर हमारा बंदा बनकर और हमारी इताअत के साथ जिंदगी गुजारता है। जो इस दुनिया के असबाब में अल्लाह की इताअत के साथ जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह उसे कामयाब करेगा। चाहे कोई भी हो, फिर गरीब हो, मालदार हो, हाकिम हो, महकूम हो। हाँ, हाँ, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो भी अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के हुक्मों की, अहकाम वाली जिंदगी अगर हमारी सही हो जाएगी, अल्लाह के हुक्म वाली जिंदगी हमारे अंदर, हमारे घरों में, हमारे बाजारों में, हमारी जिंदगी के शोबों में जब अल्लाह के अहकाम वाली जिंदगी आ जाएगी तो आसमान से कामयाबी का फैसला आ जाएगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो भी अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, ये तो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा। हो गई। हाँ, हमारा ऐसा रहमतुल्लाह यही कहा करते हैं, जब भाई कलमा लाओ, कलमा सीखो, जिंदगी में दीन लाओ, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बना देगा। मसला यहां है। हाँ, ये जो मजमा जमा हुआ है और जमा किया गया है, ये मजमा अगर ये जिंदगी का फैसला कर ले कि अब जीना दुनिया में दीन के लिए है, अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो और नबी वाली जिंदगी दुनिया में हर शोबे में जिंदा हो जाए, इसके लिए जब ये मजमा कमर कसेगा और अपनी जान और माल को लगाना शुरू करेगा और मेहनत को सही नहज से करेगा, अपनी मर्जी वाली मेहनत नहीं। सहाकब, हाँ, हाजी साहब को कहा थे रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात उन्हें फरमावे, कि तुम अल्लाह से वो मांगो जो सहाबा को अल्लाह ने दिया। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। हाँ, अल्लाह से वो मांगो, वो ईमान, वो नमाज, वो जिंदगी जो उनके पास थी, वो जिंदगी अल्लाह से मांगो और उस जिंदगी पर जो कुछ अल्लाह ने सहाबा को दिया था वो अल्लाह से मांगो। वो दे हमें वो इज्जत, वो दीन की, वो अल्लाह के नबी की मोहब्बत, वो अल्लाह के दीन की खातिर अपना हर महबूब से महबूब चीज के कुर्बान करने का हौसला और जज्बा। हाँ, और वो जज्बा कि अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए और मेरी जान अल्लाह कबूल कर ले। सहाबा के जमाने में सहाबा के 14-14 साल के बच्चों के ये जज्बे थे कि अल्लाह का दीन जिंदा हो और मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं।
ہمارے جیسا نہیں تھا کہ میں امریکہ چلا جاؤں کمانے کے لیے. ہمارے تو جذبے بن رہے ہیں رات دن دنیا کے لیے جانے کے اور دنیا کے بٹورنے کے, اور یہ دنیا ملونہ آنے کے بعد بھی کام مسئلے تو حل نہیں ہوتے. ہاں ہے نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر امت کو قیامت تک کے لیے سبق دیا ہے. قیامت تک کے لیے ان سب کو جو بھی دنیا میں ہے, چاہے وہ حاکم ہو, بادشاہ ہو, وزیر ہو, اور دنیا کی میرے دوستوں ان حکومتوں خدا نے جن کو بٹھایا ہے, ان سب کے لیے, غریبوں کے لیے, مالداروں کے لیے, سب کے لیے ایک پیغام دیا ہے. نحن كنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. خدا کی قسم, دین اسلام چھوڑ کر یہ مسلمان کا بچہ کسی میدان میں بھی میرے دوست دوڑے گا, یہ ذلیل ہوگا, عزت نہیں ملے گی اسے. نحن كنا اذل الناس, ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے, ہم ذلت میں پڑے ہوئے تھے. اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے اپنے نبی کو دین اسلام دے کر ہمارے پاس بھیجا, اور دین اسلام ہم نے جب قبول کیا تو اللہ نے اس دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی. عزت کا راستہ یہ ہے, اسلام کو اپنی تجارتوں میں داخل کرو, عزت ملے گی. اور اپنی تجارتوں اور اپنے کاروبار, اپنی حکومتوں اور اپنی زندگی سے اور زندگی کے جس شعبے سے یہ دین اسلام نکالا جائے گا, یہ مسلمان ذلیل ہوگا. ہاں, اعزن اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. ہم نے اسلام کو زندگی میں داخل کیا اور اللہ کے دین کو زندگی میں داخل کر کے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا, جس کے نتیجے میں اللہ نے ہماری ذلت کو عزت سے بدلا. مال کی وجہ سے نہیں, پیسے اور کوڑیوں کی وجہ سے نہیں, پیٹرول کے محدود جتھوں کی وجہ سے نہیں, حکومتوں کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے نہیں, اس دین کو زندگی میں ہم نے داخل کیا. اعزنا اللہ بالاسلام, ہمیں اللہ نے دین اسلام کی وجہ سے عزت دی. لو نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. ہاں, اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے ہم عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ ہمیں ذلیل کرے گا. ہاں, زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو طریقے لے کر آئے ہیں, جسے سنت کہتے ہیں, سنت والا راستہ, سنت والی زندگی, آپ والے طریقے, اس کو جتنا ہم اختیار کریں گے زندگی میں لائیں گے, اللہ تعالیٰ آسمان سے عزت کے فیصلے کرے گا. اور جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ دنیا میں ہوگا, وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے نادان فیصلہ کریں گے. آسمان سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا, اور آسمان سے فیصلہ نہ اللہ کے ہاں یہ فیصلہ و ضابطہ ہے کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاوے دین کو اللہ کی طرف سے جو لے کر آپ تشریف لائے ہیں, جو بھی زندگی میں داخل کرے گا اللہ اسے عزت دے گا, اور دنیا میں خدا اس کی زندگی کامیاب کرے گا. ہاں, اس کے ساتھ پھر جو بھی انسان کے پاس ہو اور اس میں اللہ کی طاعت کے ساتھ چلے گا, اللہ اس کے لیے اس کے اسباب کو رحمت بنا دے گا. ورنہ یہی اسباب اس کے لیے پریشانی اور ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے, چاہے وہ تجارتیں ہوں, چاہے حکومت کے نقشے ہوں, اور چاہے ڈگریاں ہوں, اور چاہے دنیا کے بڑے بڑے میرے دوست ان کے پاس یہ ہوں, ان کو یہ چیزیں انہیں کامیاب نہیں کرے گی. ہاں, اگر ہم اللہ نے ہمیں جس راستے سے عزت دی ہے, یعنی دین اسلام کے راستے سے, اس کو چھوڑ کر ہم کسی بھی راستے سے عزت کو حاصل کرنا چاہیں گے, ملک کے راستے سے, حکومت کے راستے سے, کرسیوں کے راستے سے, مال پیسے اور کوڑیوں اور ٹھیکروں کے راستے سے,
اور دنیا کی زمینوں میں جو اللہ نے معدنیات رکھے ہیں ان کی وجہ سے ہم عزت حاصل کرنا چاہیں گے. عزت نہیں ملے گی دین چھوڑ کر. دین زندگی میں لانا شرط ہے. یہ دین کی محنت ہے. ہاں، اور یہ ختم نبوت والی محنت ہے جس میں اللہ کے نبی نے اس محنت کو امت کو 4 اعمال دیے ہیں. دعوت اللہ، اللہ کو کی طرف انسانوں کو بلاؤ، انسانوں کو اللہ کی قدرت تسلیم کراؤ. یہ تمہارے پاس جو طاقت و قوت ہے کچھ بھی نہیں ہے، اصل اللہ کی طاقت و قدرت ہے. وہ جس کے ساتھ ہوگی وہ کامیاب ہوگا. اللہ کی طاقت اور قدرت جس کے خلاف ہو جائے گی، چاہے وہ چاند پر پہنچے چاہے سورج پہنچے، ایک نہ ایک دن ذلیل ہوگا، ناکام ہوگا. کامیابی کا راستہ ملک و مال نہیں ہے. کامیابی کا راستہ جو نبیوں نے بتایا وہ ہے، اور ہر نبی نے کامیابی کا راستہ ایمان اور ایمانی زندگی بتائی ہے. ہر نبی کی دعوت اپنے زمانے میں، چاہے وہ نبی موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور فرعون حکومت کا مالک ہے اور خدائی کا دعوے دار ہے، اس کے پاس بھی حضرت موسیٰ یہی دعوت دے کے گئے، اللہ کو مان جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ کی مان جیسا وہ تجھ سے چاہتا ہے. تیری حکومت میں تو کامیاب ہو جائے گا. قارون کو بھی حضرت موسیٰ کی یہی دعوت تھی. قارون دنیا کا بہت بڑا مالدار تھا، اللہ نے اسے بہت مال دیا تھا. اسے بھی حضرت موسیٰ کا یہی میرے دوست پیغام تھا اور دعوت تھی کہ اللہ کی مان، اللہ کو مان تو کامیاب ہوگا. اور بنی اسرائیل جو اس زمانے میں پریشانی کی زندگی گزارتی تھی، اور فرعون کے ظلم اس پر ہو رہا تھا، فرعون ظالمانہ برتاؤ ان سے کر رہا تھا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بھی یہی دعوت دی، ایمان لاؤ اور ایمانی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہاری زندگی بنائے گا. ہر ایک کا راستہ یہی ہے، ایمان. زندگی میں ایمان لانا، وہ ایمان جو اللہ چاہتا ہے، خدا کے غیر کے تاثر کو دل سے نکالنا. ہاں، حاجی صاحب کیا کہتے تھے ہمیں، یہ جتنے بھی ہے دنیا میں، چاہے دین کا کام کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو، یہ سب خدا کے غیر کا تاثر لیے ہوئے ہے. ان کے دلوں میں خدا کے غیر کا تاثر ہے. کسی کے دل میں پیٹرول کا تاثر ہے، کسی کے دل میں حکومت کا تاثر ہے، کسی کے دل میں میرے دوست اور تمام دنیا کی چیزوں کا تاثر ہے. وہ اس تاثر کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارے پاس ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، ہم دنیا میں عزت کی زندگی گزاریں گے. کہ یہ نہیں، یہ سب کو نکالو. پہلے خدا کے غیر کا تاثر دل سے نکلنا چاہیے. مال ہوگا، پیسے ہوں گے، میرے بچے ڈگریاں حاصل کریں گے اور ڈگریاں حاصل کر کے دنیا کے ملکوں میں جائیں گے، ہماری زندگی بنے گی؟ ہرگز نہیں بنے گی. زندگی بنانے کا ضابطہ تو اللہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ. جو بھی مرد عورت اپنے ایمان کو بنا کر اور اللہ کی اطاعت پر زندگی اختیار کریں گے، عمل صالح اختیار کریں گے، ہم ضرور بھی ضرور ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. ایسا ہی ہے، خوشحال زندگی اس پر ملے گی، سکون والی زندگی اس پر. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سن لو، تمہیں سکون اور چین کی زندگی چاہیے، یہ اللہ کی اطاعت میں ہے. کہ جتنی تمہاری زندگی میں اللہ کے رسول کی اطاعت آئے گی، آسمان سے تمہارے دلوں کو سکون دیا جائے گا. اور جب یہ اطاعت کی زندگی ہٹے گی، چاہے وہی پھر وہ بنگلے بنا کے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر زندگی گزاریں، اور ان کوٹھیوں میں بے دوست دنیا بھر کے آرام کے نقشے ہوں، خدا کی قسم اللہ کی طرف سے دلوں کا سکون چین چھینا جائے گا اور پریشانی کے فیصلے آئیں گے. ان بنگلوں میں ایسی تو ہے، ان بنگلوں میں راحت و آرام کے نقشے تو ہے، لیکن ان بنگلوں میں رہنے والا انسان اللہ کا مجرم ہے.
ہاں، اور سب سے بڑا جرم، ہر مسلمان کا سب سے بڑا جرم جو ہے میرے دوستوں، وہ نماز کا چھوڑنا ہے، جس کو مسلمان کا بچہ میرے دوستوں نافرمانی نہیں سمجھتا، گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، چاہے وہ چوری ہو، شراب خوری ہو، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز کا چھوڑنا اکبر کبائر ہے، معمولی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہم اور آپ سب سے بنیادی بات، پہلی بنیادی بات یہ ہے دلوں کا یقین درست کرنا، دلوں سے خدا کے غیر کا تاثر، خوف اور ڈر نکالنا، پہلے نکالنا ہے۔ ان کا ڈر نکالو، پھر اللہ کا ڈر آئے گا دل میں، اور جب اللہ کا ڈر دل میں آئے گا تو اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے راستے کو مسلمان چھوڑے گا اور اللہ کی اطاعت والی زندگی پر آئے گا، اور اللہ کی اطاعت والی زندگی پر جب آئے گا اور تقوی زندگی میں آئے گا تو اللہ اپنی قدرت سے اسے پریشانیوں سے نکالے گا، تنگی سے نکالے گا، اور اللہ تعالی شانو اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ڈر دل میں لانا، لیکن ڈر کس کا لانا؟ اللہ کا، مخلوق کا نہیں، انسانوں کا نہیں، طاقت اور قوت جنہیں خدا نے اللہ دے رکھی ان کا نہیں، ہاں اللہ کا ڈر۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے گا، جس کو اللہ نہیں چاہتا وہ نہ کرے، یہ یجعل لہ مخرجا، تقوی پر خدا ہر پریشانی سے نکالے گا۔ دعا کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ تو پریشان کیوں ہے؟ تو پریشان اس لیے کہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اور تو یہ شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا یہ اللہ کا ایک امر ہے۔ ایسے خدا کے جتنے اوامر ہیں، آنکھ پر کے غلط مت دیکھ، غلط مت بول، غلط مت سوچ، حرام کی کمائی چھوڑ، اپنی خدا کی مخلوق پر ظلم کرنا چھوڑ دے، اور اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کی راہ دکھا، اللہ نے حکم دیا اسے اختیار کر، اس پر اللہ تیری زندگی بنائے گا۔ ہاں، قرآن کا وعدہ ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا تقوی زندگی میں، ہاں ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اس تبلیغ و دعوت کی محنت کا مقصد تو یہی ہے کہ ہمارا ایمان بنے، ہاں ایمان بنے، ایمان بنے گا تو تقوی آئے گا، زندگی میں تقوی آئے گا۔ ہاں، اور جو زندگی میں تقوی آئے گا، اپنے بچوں کو متقی بناؤ۔ ہاں، بڑے بڑے کارخانوں کے مالک بنانے سے کام نہیں بنے گا، اور بڑی بڑی ڈگریاں دنیا کے ملکوں میں جا کر ان انسانوں کے پاس جا کر جن کا خدا پر یقین نہیں ہے، جو اللہ کے غیر کی دعوت دیتے ہیں، ایسوں کے پاس تمہارے بچے جا کر ڈگریاں لے کر آئیں گے تو کیا ان کو یہ کامیاب ہوں گے؟ اپنے بچوں کو تقوی کی زندگی سکھائی جائے، اللہ کا ڈر۔ جب یہ تقوی کی زندگی پر آئے گا تو اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں جسے گمان نہیں ہوگا۔ کام تو تقوی پر بنیں گے، کام ڈگریوں سے نہیں بنیں گے، کام بڑے بڑے کارخانوں فیکٹریوں سے نہیں بنیں گے، کام اللہ کے دشمنوں کی غلامی کرنے سے نہیں بنیں گے۔ کام تو بنیں گے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کرے گا تو۔ ہاں، اللہ تعالی سب سے مقبول بندے اللہ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج میں اللہ نے اپنے نبی کو بلایا اور
آپ کو عبد بتایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس سے آپ سوچئے کہ عبدیت کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک. اس پر اللہ اپنے بندوں کو عروج دے گا، ہاں کامیابی دے گا، بلند کرے گا. اس سے میرے بھائی میرے عزیزو، سب سے پہلی بات ایمان کا بنانا. ہاں دعوت کی سزین محنت میں 6 نمبر ہے، اس میں سب سے پہلا نمبر ایمان ہے. اور ایمان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ خدا کے غیر کو نکالو دل سے. لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے. خدا کا غیر جب تک نکلے گا نہیں، وہاں تک اللہ کا یقین آئے گا نہیں. ہاں لا الہ پہلے ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مکی زندگی میں آپ نے سب سے پہلے یہی بات بتائی، پہلے خدا کے غیر کو نکالو دل سے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اتارو. رزاق اللہ ہے، اللہ کا غیر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ دنیا کے مشرکین تو بتوں اور پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان بتوں اور پتھروں کی تو پوجا نہیں کرتا، لیکن اسباب کی پوجا کرتا ہے. جیسے وہی جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام تو اس بت اور اس پتھر کے سامنے جھکنے سے ہوں گے، ایسے مسلمان کا بچہ یہ کہتا ہے میرے کام تو دکان سے بنیں گے، دکان سے بنیں گے، میرے کام تو دلیوں سے بنیں گے، میرے کام تو دنیا کے ملکوں میں جا کے کماؤں گا تو میری زندگی بنے گی. یہ بھی وہی بات ہے جو ان کی ہے. وہ پتھروں سے کہتے تو اسباب سے کہہ رہے ہو. مسلمان نے اسباب کو ارباب بنائے ہیں. سب سے پہلے اس کو نکالنا ہوگا. جب یہ نکلیں گے تو پھر مسلمان ان اسباب کی غلامی سے نکلے گا. ہاں اور جب اللہ دل میں آ جائے گا تو پھر مسلمان اللہ کی عبدیت کا راستہ اختیار کرے گا کہ نہیں، اللہ کی ماننے میں ہی کامیابی ہے. اللہ راضی ہوگا زندگی بنا دے گا، اور اللہ ناراض ہوگا تو فرعون کو حکومت نے ناکام کیا، اور اللہ ناراض ہوگا تو قارون کو مال کے نقشوں میں ناکام کیا، اور اللہ ناراض ہوگا تو میرے دوستوں قوم صالح، قوم سمود، ان کو حرفت و صنعت میں رکھ کر خدا نے ناکام کیا ہے، اور قوم عاد کو اپنے سپر پاور ہونے کے دعوے پر خدا نے ناکام کیا ہے. ہاں قرآن میں خبر دی ہے، یہ قوم عاد جو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، بل اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، ہمارے پاس ہے طاقت قوت، اور اللہ نے ان کو دی تھی. اللہ نے پیدا ایسے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، قوم عاد جیسی قوم اللہ نے اور کسی کو پیدا نہیں کیا، جن کو خدا نے قوت اور طاقت دی تھی، اور جنہیں لمبے قد تھے، جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، کھجور کے درخت کے اتنے لمبے ان کے قد تھے. جب اتنے لمبے قد ہوں گے تو ان کا سینہ کتنا چوڑا ہوگا. اور اتنی طاقتور قوم تھی کہ درخت کو اپنے 2 ہاتھوں کے بیچ میں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. ایسی طاقتور قوم. انہوں نے اپنے زمانے کے نبیوں سے یہی کہا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور دنیا میں. ہاں اللہ تعالی شانہ نے قوم عاد کو جواب دیا ہے، علم یرو ان اللہ خلقہ اشد منہ قوہ. ارے یہ سوچتی نہیں ہے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے. آج کا انسان اللہ کو بھول کے بات کر رہا ہے، میرے پاس یہ ہوں گا، یوں کروں گا. کیا کرے گا؟ اگر اوپر والا نہیں چاہا تو تیرا کیا ہوگا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد من قوہ. کیا یہ نہیں دیکھتے، سوچتے نہیں، عقل استعمال نہیں کرتے
اس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. ہاں اللہ نے اس قوم عاد کو ختم کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو کچھ نہیں، اپنی پورے نظام کو نہیں یہ استعمال کیا، ایک ہوا کو استعمال کیا. ایک ہوا وہ بھی پوری نہیں، تھوڑی سی. ہاں اللہ تعالی شانوں نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوائی طوفان بھیجا. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا. ہاں سر بولنے والی ہوا بھیجی اللہ نے. جب ہوا کا طوفان ہوتا ہے تو آواز ہوتی ہے اس میں. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا. سر ایسی طاقت اللہ نے اپنی مخلوق، ایک ضعیف مخلوق، ہوا تو ایک مخلوق ہے ضعیف اللہ کے نزدیک، لیکن اس کو اللہ نے استعمال کیا. اور جب ہوا آئی تو ہوا کی طوفان میں ہوا نے انہیں زمین سے اٹھایا، اتنے قدور انسانوں کو، اور زمین سے اٹھا کر انہیں پہاڑوں کی چٹانوں کے ساتھ انہیں پٹکا، اور ایسا پٹکا زمین پر کہ زمین پر ایسے گرے جیسے کھجور کے درخت ہوا کی وجہ سے زمین پر گرتے ہیں. ایسے ختم، کوئی نہیں باقی رہا، ایک بھی باقی نہیں رہا. ہاں تو ایسی قوم نو اپنی اکثریت پر میں تو گھمنڈ کرتی تھی، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے ختم. ناراض ہے اللہ میاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہی بات سمجھائی تھی کہ تیرے پاس حکومت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اللہ تیرے ساتھ نہیں ہوگا تو کامیاب نہیں ہوگا. اگر اللہ کی قدرت تیری موافقت میں نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگا، تیری حکومت دھری کی دھری رہ جائے گی. آج بھی خدا کا وہی معاملہ ہے. یہ مسلمان اپنی زندگی کو صحیح کر لے، یہ اپنے آپ کو اپنی مجرمانہ زندگی سے باز آ جائے، اور اب تک کی جو زندگی اس نے گزاری اس سے معافی مانگ لے، اور پھر اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لے. آج بھی اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت کو اب ظاہر کر کے دکھائے گا. سات راتیں اور 8 دن، کیا مطلب؟ صبح سے چلی تھی ہوا، اللہ نے صبح سویرے چلائی تھی، چلتی رہی وہ رات اور دن، رات اور دن، رات اور دن، ختم کر دیا ہے، ایک بھی باقی نہیں رہا. اس میں بھائی میرا عزیز ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک مال آئے، پیسے کوڑے ٹھیک آئے، مسئلہ یہ ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور آسمان والے کا فیصلہ ہمارے موافقت میں ہو جائے. اوپر سے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے فیصلے آتے ہیں اور زمین پر وجود پاتے ہیں میرے دوستو. ہاں آسمان سے پورا نظام چلتا ہے. وہ نہیں ہوگا جو زمین پر بسنے والے انسان چاہیں گے، وہ ہوگا جو آسمان و زمین کا مالک فیصلہ کرے گا. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے آتے فیصلے. اس میں بھائی میرا عزیز ہو، تبلیغ میں پہلی بنیاد ایمان ہے. ایمان بناؤ، ایمان اتنا بناؤ کہ جو ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے اس ایمان پر فیصلہ ہوگا. ہاں حضرت عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک مجموعہ، پوری امت میں ایک مجموعہ وہ ایمان بنا لے جو ایمان صحابہ کا تھا، اللہ ان کی دعاؤں پر فیصلہ کرے گا. حضرت عائشہ فرما کرتے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ تم 4 مہینے نکلو، 8 مہینے نکلو، میں تو یہ کہتا ہوں ایمان بنانے نکلو. اگر تمہارا ایمان 3 دن میں بن جائے تو 3 دن میں واپس آ جانا، اور تمہارا ایمان 4 میں بن جائے تو آ جانا، اگر نہیں بنتا تو پھر بناؤ. اتنی قربانی دو کہ جس قربانی پر خدا خوش ہو کر تمہارا وہ ایمان بنا دے.
جب وہ ایمان بن جائے گا مسئلہ میں مسئلہ نمٹ جائے گا. ایمان بنانا. حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کے اندر سے تعصر غیر کا نکال کر اللہ کی ذات عالی کا یقین جمانے کے لیے 10 سالہ مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے 150 مرتبہ مدینہ چھڑوایا ہے. حضرت معاویہ رحمہ کرتے تھے کہ حضور نے صحابہ کو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد مدینہ سے 150 سفر کروائے، چھڑوایا اسے. ہاں ہم رات دن اس دنیا میں اور اسباب میں جب میرے دوستوں پھنس کر اور اس میں رات دن محنت کرنے کی وجہ سے اسباب کا تاثر ہمارے دل میں آ گیا اور اللہ کی ذات عالی کا تاثر دل سے نکل گیا. ہماری نگاہیں اللہ سے ہٹ کر مخلوق پر آئی ہیں. ہاں زبان کا وہ یہ نہیں ہے اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں مگر مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں مگر کیا ہے یہ مگر کے بعد کیا ہے؟ جو مگر کے بعد ہے وہ تیرے دل کا یقین ہے. تمہاری بھی تم سے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے مگر اگر مگر بولتے تو کیا ہوگا؟ تمہارا آنکھیں لال ہونا شروع ہو جائیں گے. مگر کیا؟ ہاں تم کسی کے پاس کوئی کام کے لیے جاؤ کہ کام تو ہو جائے گا مگر اس مگر کے بعد آدمی کا دماغ چکراتے مگر کے بعد کیا کہے گا؟ یہ معمولی مگر نہیں ہے. آج کا مسلمان یہی کہتا ہے، یہ ہم لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے مگر کچھ نہیں ہے. بات ٹھیک ہی اور یہی ہے، یہ اندر آنا چاہیے. یہ مگر نکالنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ایک پتا 4 مہینے لگانے سے کام نہیں چلتا، سال لگانے سے کام نہیں چلتا. یہ لوگ سال جو لگاتے ہیں وہ سال ایک سال لگا کر پھر 5-6 سال کچھ جماتے جاتے ہی نہیں. 4 مہینے لگانے کے بعد 2 سال چلے نہیں لگاتے. اس کا نام تھوڑی قربانی ہے. 4 مہینے لگاؤ، ہر سال لگاؤ اور وقت پر لگاؤ اور دنیا کو چھوڑو. یہی دنیا تو بیچ میں آتی ہے. جانا تو تھا لیکن کام آ گیا. یہ کیا کام کون سا آیا؟ وہ اندر کے ایمان کے یقین کا بگاڑ آیا. اگر اندر ہی بنا نہیں اللہ ہی کر رہے اللہ ہی کریں گے پھر آدمی رکے گا نہیں. پھر 2 رکعت پڑے گا اللہ میاں میرے حالات کو آپ زیادہ جانتے ہیں، دین کا تقاضا ہے، جانا ضروری ہے، آپ میری مدد فرمائیے گا. چلیے. ہاں بدر میں حضور اللہ سے مانگا. حالات کو نہیں دیکھا کہ کچھ میرے صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ پورے طاقت کے ساتھ آئے کیا ہوگا، ایسا نہیں سوچا کہ مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہ رات کو اللہ سے معاملہ کیا، اللہ میاں آپ ہیں، آپ کے لیے ہم نکلے ہیں، ہماری مدد فرمائیے. ہاں میرے صحابہ تو کمزور ہیں، ان کے پاس تو جوتے بھی نہیں پہننے کے لیے. اے اللہ انہیں جوتے پہنا، اے اللہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، تو ہی مدد فرما. ہاں رات بھر اللہ کو منوایا اور منوانے کے بعد صبح حضور نے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں وہ خطبہ مرے گا، یہاں وہ مرے گا. ایک کی جگہ بتائی آپ نے. جی ہاں. اور اللہ نے آسمان سے وہی بھیجی. حضور میرے پیارے نبی آپ کے صحابہ سے کہیے ابھی تو اللہ میاں نے 3000 کی بٹالین بھیجی ہے، 3000 کی بٹالین فرشتوں کی. ہاں اور تم جمے رہو گے اور اپنی بات پر جمے رہو گے تو پھر اللہ میں تمہاری اور 5000 کی بٹالین بھیجے گا. حالانکہ ایک فرشتہ ہی کافی تھا.
قرآن کو پڑھو, قرآن کو. مشرق میں مغرب کو مت پڑھو, قرآن کو پڑھو, قرآن شریف کو. آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو اتارا, فرشتوں کو اتارا. ہاں, اور فرشتوں نے ہاں سلام بھیجا. کتاب اپنے پیارے نبی سے سلام کہیے کہ اللہ نے کام نمٹا دیا, ہو گیا کام. گھوڑے سوار تھے وہ. ہاں میرے بھائی میرے عزیزو, وہ اللہ آج بھی ہے اور وہ اللہ کے وعدے آج بھی ہیں. ہاں اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. ہم جو اللہ کی شرط ہے وہ پوری کریں, اپنے ایمان کو بنائیں. ایمان تھوڑا گھر بیٹھے بن جائے گا. وہ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو گھر چھڑوایا. ہاں اللہ نے صحابہ کو ہجرت کروائی, ورنہ اللہ تو مکہ میں رکھ کر بھی مدد کر سکتا تھا. نہیں, ہماری سنت یہ ہے, ہماری نسبت پر گھروں کو چھوڑو, وطن کو چھوڑو اور ہماری راہ میں قربانی دو, اور ہمیں بولو, دعوت دو. ہماری اللہ کی دعوت دو, اللہ کی قدرت سمجھاؤ انسانوں کو. یہ جو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے, ان کو کہو کہ تیرا دعویٰ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اللہ کی ایک ہوا کا تو تم مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں تو اللہ کو مان, اللہ کی قدرت ہے. اللہ کو قرآن پاک میں ان دنیا کے انسانوں کی طاقت کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے رہا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اللہ کو چھوڑ کر جو جن کے پاس جا کر تم قرار کرتے ہو, کیا کیا کرتے ہو, یوں کرتے ہو, یہ تو ان کی تو حیثیت اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے کی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. وہ اپنے جالے گھروں میں جالے تانتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. اور ان کیڑے مکوڑوں کی جو جتنے جالے ہیں اور اپنا گھر جو بناتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ کمزور تو مکڑی کا جالا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ جتنوں کو مانتے اور جتنوں کو ماننے میں اپنی زندگی کا بننا سمجھتے ہیں. ہاں یا ایھا الناس ضرب لکم مثلا فاستمعوا. ہم تمہیں مثال دے کر سمجھاتے ہیں, ذرا سنو کان کھول کر. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کو چھوڑ کر جہاں تم مارے پھر رہے ہو نا, یہ تو سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جہاں جا کر تم قرار کرتے ہو نا, قرار سب. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, ہرگز پیدا نہیں کر سکتے مکھی کو. سب مل کر, ولو اجتمعوا له, سب مل کر کرے تب بھی. اور مکھی کا پیدا کرنے کی بات ہے. مکھی ان کے سامنے جو کھانا وغیرہ رکھا جاتا ہے, ان میں سے کوئی چیز اٹھا کے بھاگے تو یہ چھوڑا بھی نہیں سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. ہاں کہ اگر ان کے سامنے یہ لوگ اپنے معبودوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا, تو یہ چڑھاوے ان کے سامنے ہوتے ہیں, اس میں سے مکھی اگر کچھ اٹھا کے بھاگے تو یہ اس سے چھوڑا بھی نہیں سکتے. یہ تو سب کمزور ہیں, اصل اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی طاقت کو, اللہ کے قدرت کے یقین کو دل میں اتارنا, اور اللہ کے ما سوا کے خوف اور ڈر کو دل سے نکالنا. ہاں پہلے نکالو خوف, اللہ کے ما سوا کے یقین کو نکالو, ان سے کچھ نہیں ہوگا. ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ, اپنی قدرت سے سب کر رہے ہیں اور کریں گے. یہ محنت چاہتا ہے. جہاں رہ کر یقین بگڑا ہے,
وہاں سے نکلنا ہوگا. دکانوں پر بیٹھ کر اور وہاں پر میرے دوستوں رات دن محنت کرنے کے بعد دکان کا یقین اندر آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، مگر وہ مگر اسی لیے آتا ہے، وہ خدا کا غیر اندر بیٹھا ہوا ہے. ہاں اس مگر کو پہلے نکالنا. ایک اللہ ہی کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، بغیر کسی شرکت کے کرتا ہے. جب چاہے جیسا چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو اکیلے ہی ہے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ الصمد، اللہ کی ذات وہ بے نیاز ذات ہو جو کسی کے محتاج نہیں ہے. اے بھائی ایک کہ میرے والے خدا سے ڈر. یہاں بیٹھے بیٹھے بھی فوٹو کھینچتا ہے، کیا بیان سنتا ہوگا یہ. ہاں یہ پرانے لوگ ہیں، ان پرانوں کا حال ہی ہے. یاد رکھو دعوت کی محنت میں جس کو اللہ نے لگایا ہے اسے بہت سنبھل کے چلنا چاہیے. جو تم کرو گے وہ دنیا میں چلے گا. جو دائی ہوتا ہے نا، دائی دعوت دینا، کسی بھی دائی کا دائی، اس کی بات دنیا میں چلتی ہے. ہاں آپ دیکھو تمہارے ملک کے کھلاڑی کرکٹر جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دائی ہیں اپنی لائن کے. وہ جیسے کپڑے پہنتے ہیں ایسے لوگ سلاتے ہیں، وہ جیسے ٹوپی پہنتے ہیں ویسے کوئی ٹوپی پہنتے ہیں. اور ناچنے گانے والے جو دنیا میں میرے دوستوں فساد کے دائی ہیں، وہ جو ایکشن کرتے ہیں سب ایکشن ایسے کرتے ہیں. حق کے دائی جو ہیں، جو دعوت حق لے کر چل رہے ہیں، یہ جو زندگی لے کے چلیں گے وہ زندگی دنیا میں پھیلے گی. اگر یہ سنت والی زندگی کے پابند بن کر دنیا میں چلیں گے، دنیا میں سنت زندہ ہو جائے گی. اگر یہ سنت کے خلاف کی زندگی لے کے چلیں گے تو لوگ ان سے وہی لیں گے. وہ ہے نا کہ ایک ملک میں جماعت گئی تو ایک نے اپنے کندھے پر رومال رکھا تھا، تو اس ملک کے باشندے جو تھے اس میں سے ایک نے کہا جسے سنت، یہ سنت ہے نا، اس کے معنی کیا ہے کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر سنت نہیں ہے تو سنت کے خلاف کی چیز آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر سنت کے خلاف چلیں گے تو دنیا میں سنت کے خلاف زندگی چلے گی. اس اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے، ہاں اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سبلا لمن اہتدی، ہمیں ہدایت دے دے، صراط مستقیم پر ڈال دے اور دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. ہاں اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. اے اللہ ہدایت پانے والوں میں ہمیں شامل فرما لے اور ہمیں گمراہ ہونے والے اور گمراہی پھیلانے والے نہ بنا. بڑی ذمہ داری ہے ہماری. ہاں ہمیں لوگ تبلیغ والے سمجھتے ہیں اور ہمیں لوگ دعوت کی محنت تبلیغ والے ذمہ دار سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد بہت سنبھل کے چلنا چاہیے میرے بھائیوں. ہاں اپنی زندگی کو کلمے والی بنانا، لا الہ الا اللہ، یہ تو ہمارا مقصد زندگی ہے. اللہ کی اطاعت، محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا طریقہ زندگی ہے. ہمیں زندگی کون سے طریقے پہ گزارنی؟ کہ حضور کے طریقے پر، خدا کے حکموں کو پورا کرنا نبی کے طریقے پر. ہاں یہ دو چیزیں جس چیز میں بھی آ جائے گی وہ عبادت بن جائے گی. تجارت میں خود اللہ کا حکم آیا، نبی کا طریقہ آ گیا، اب یہ تجارت میں دوستو عبادت بن گئی. ہاں اور ایک تاجر خدا کے احکام والی زندگی گزارنے والا اور نبی کے طریقے پہ چلنے والا، یہ قیامت کے دن شہداء اور صالحین اور نبیوں کے ساتھ اٹھے گا. التاجر الصدوق الامین، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا، یہ تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا.
اس میں بھائی میرے عزیزو، اس دعوت و تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ ہماری پوری زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم آ جائیں اور نبی کا طریقہ آ جائے اور ہمارا جذبہ اللہ کو خوش کرنے کا ہو جائے کہ اللہ خوش ہو جائے، بس وہ خوش ہے تو سب مسئلے حل، اور وہ اگر ناراض ہے تو ملک کا صدر بنے گا تب بھی پریشان۔ ہاں، کروڑ پتی کا باپ بنے گا تب بھی کچھ نہیں چلے گا، وہ ناراض ہیں، اور جب ناراض ہے تو وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی ہمارے حکموں کو چھوڑے گا اور میری دین سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ ہاں، یہ جو حالات چل رہے ہیں نا، ان حالات میں ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالنے کے بجائے اپنے پر دیکھو کہ میری زندگی خدا کی نافرمانی میں کہاں ہے۔ توبہ کرو، توبہ، کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو، اور ہر آدمی اپنے کو مجرم سمجھے کہ میری وجہ سے ہے، میں خدا کا نافرمان ہوں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، انہوں نے ایک بھی مان کر نہیں دی، خدا کی نافرمانی اور کفر شرک کی زندگی میں چلتے رہے، تو اللہ نے آسمان سے حالات کا فیصلہ کیا، بارش اللہ نے روکی، بارش نہیں ہوئی، اللہ نے ان کے گھروں میں اولاد پیدا ہونا بند کر دیا، زمین ان کی سوکھ گئی، زمین کے اندر کا پانی بھی نیچے چلا گیا، پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو گئے تو حضرت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم پریشانی کے شکار ہو رہے ہو، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے۔ قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، حضرت علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے اے اللہ یہ لوگ پریشانی میں آ گئے، یہ تیرے نافرمان ہیں، میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اے اللہ مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، معاف کر دے۔ میں نے کہا اللہ سے استغفار کرو، وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے اور اللہ کے سامنے معافی مانگ لو گے تو اس کے نتیجے سے کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے دنیا میں مال میں بڑھوتری کرے گا، تمہیں اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہاری زمینوں کو ہریالی کر دے گا اور زمین میں پانی کے چشمے بہا دے گا، یہ سب ہو جائے گا اگر تم توبہ کرو گے تو۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اللہ پہ معافی مانگنے۔ ہر ایک دوسرے کو مجرم ٹھہراتا ہے، خود مجرم ہے وہ نہیں کہتا میں مجرم ہوں۔ تو نہ مجرم ہے، نبی والی محنت چھوٹی، نبی والی زندگیاں ختم ہو گئی دنیا میں، تیرے گھر سے نبی والی زندگی نکلی اور دنیا میں حق پھیلنا بند ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کے بازار گرم ہو گئے۔ ہاں، دین کی محنت چھوڑنا معمولی چیز ہے، دین کی محنت کے چھوٹنے پر اللہ تعالیٰ شانو قرآن میں کہتا ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ شانو دین کی محنت کے چھوٹنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ شانو جب یہ امت دین کی محنت کو چھوڑے گی، بھلائیوں کو پھیلانا،
اور برائیوں سے انسانوں کو روکنا، یہ محنت جب چھوڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا ہی میں عذاب لائے گا. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا صابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا. حدیث ہے، حضرت شیخ نے فضائل تبلیغ میں حدیث بیان کی ہے کہ کسی قوم میں کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. میں نے کہا نا نماز کا چھوڑنا تو سب سے بڑی نافرمانی ہے، جس کو ہم گناہ بھی نہیں کہتے. سب سے بڑا گناہ، جتنے بڑے بڑے گناہ ہم سمجھیں، چوری، ڈکیتی، شراب خوری، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. ہاں، ہمارا حضرت جی حضرت صاحب زندگی کے آخری دنوں میں یہی کہتے کہ بھائی محنت کرو، تمہاری بستی میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. اور جمع قافلے جب جاتے ہیں، قافلے حضرت کارگزاری سننے کے بعد میں تم نے سب ٹھیک ہے جماعتیں بھیجی ہے، یہ مجھے تو یہ بتاؤ تمہارے ہاں کوئی بستی ایسی ہے جس میں 100% نمازی ہے؟ یہ بتاؤ. ہاں، یہ گھر گھر کی ملاقات معمولی چیز نہیں ہے، لیکن محنت ہے. یہ راؤنڈ لگانے کا نام نہیں ہے. 2.5 گھنٹے 15 گھر ہم پھر گئے، پھر کیا ہے؟ پھر کے آنے کے لیے نہیں ہے. ہر گھر کا ہمارا جو بھی بھائی ہے بیچارہ، اس کی ہمدردی ہمارے دل میں ہو. وہ بیچارہ نماز سے غافل ہے، اس نماز کے چھوڑنے پر اس کا آخرت میں کیا ہوگا، یہ ہم سوچیں کیا ہوگا. اور ہمارے اندر کی ہمدردی کے ساتھ ہم اس کی خوشامد کریں. بات نہیں، خوشامد. ہاں، خوشامد، اور ایسی خوشامد کریں کہ اسے ہم پر رحم آ جائے اور وہ ہماری دعوت پر لبیک کیا کہ ہمارے ساتھ مسجد میں آ جائے کہ چلو. حضرت مولانا ہم نے سنا پرانوں سے کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، گشت سیکھنا ہو تو ان گداگروں سے سیکھو. گداگر جانتے ہیں؟ چھوٹے بچے جو بھیک مانگتے ہیں. یہ بھیک جب مانگتے ہیں اور بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، تم کو چلو تو جاتا نہیں وہ، اور ارے دے دے، ارے جاتے نہیں جاتے، ارے اللہ تیری اولاد کو خدا سکھی رکھے، وہ دعا دیتا ہے. یہ دھتکارتا ہے، دعا دیتا ہے، اور عاجزی کرتا ہے، ارے دے دے. پہلے دور سے مانگتا تھا، اور قریب آتا ہے، دے دے، یہاں تک کہ پیر پڑ جاتا ہے، دے دے کچھ دے دے. تو یہ جتنا غصے میں تھا اتنا ٹھنڈا ہو کے بھی جیب میں سے ہاتھ نکالتا ہے، لے بھائی جا. اس کا نام گشت ہے. گھروں پہ جانا، اتنا خوشامد. رونا آ جائے ہمیں کہ میرا بھائی نماز سے دور ہے، اس حال میں مر جائے گا تو اس کا کیا ہوگا. بھائی چلو، خوشامد. ایک ایک گھر میں ایک ایک فرد کی خوشامد. اور اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، تو انہیں ہدایت دے دے، ان کے دلوں میں بات اتار دے، مسئلہ تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی یہ دعا اکثر مانگتے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے. ہاں، حضرت امی جان نے پوچھا، حضور آپ یہ دعا بہت پڑھتے ہیں. کہاں عائشہ، انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہے وہ پلٹ دیتا ہے. یہ زندگی میں لانا. اپنی مسجدوں کی جماعتوں کو مضبوط بناؤ، خود مضبوط بنو. پہلے 2.5 گھنٹے فارغ وقت نہیں دے رہے ہیں. تمہاری دکانوں کاموں کے اندر سے 2.5 گھنٹے کم از کم فارغ کرو، اور ایسے فارغ کرو کہ یہ میرا کام، اس میں مجھے اپنے محلے کے ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد کو
ایسے خوشامد کرنا ہے کہ میرے محلے کا ایک ایک مسلمان مسجد والا بن جائے اور مسجد کی محنت میں اپنے آپ کو لگا دے. مسجد کی محنت میں لگائے گا تو مسجد والی زندگی اس میں آئے گی، ورنہ کیسے آئے گی؟ ہمارے یہاں سے 5 جماعت جاتی ہے، 15 جماعتیں جاتی ہے. پہلے محلے میں مسلمانوں کے گھر کتنے ہیں؟ ان گھروں میں سے تو نے 15 جماعتیں نکالے تو ایک جماعت میں 10 آدمی ہیں، تو کتنے ہوئے؟ 150 ہوئے. باقی کا کیا؟ محلے میں 2000 مسلمان بالغ مرد ہیں، 2000 مسلمان بالغ مرد ہیں، اور اس میں سے میرے دوستوں مہینے میں 3 دن کی 5 جماعتیں جاتی ہیں، تو کیا ہوا؟ حساب لگاؤ. اور جب یہ مسلمان دین کی محنت میں لگے گئے تو دین آئے گا کیسے اس کی زندگی میں؟ دین تو صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین تو پانچ شعبوں کا نام ہے. ایمانیات، سب سے پہلے تو ایمانیات ہے، اللہ پر یقین، اللہ کے نبی پر یقین، آخرت پر یقین، اللہ کے فرشتوں کے غیبی نظام پر یقین، اللہ کی کتاب قرآن پر یقین. جو قرآن کہے گا وہ ہوگا، جو تم کہو گے وہ نہیں ہوگا. یہ اپنے سینے کو پھر کہے، اپنے بیٹے سے کہو بیٹے، او میرے بچے، تیری ڈگریاں چاہے کتنی بھی ہے تو امریکہ کے یہاں جا کر کتنا ہی کمائے، اللہ کو ناراض کرے گا تو زندگی نہیں بنے گی. یہ باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹھ کر یقین کے ساتھ، بغیر گھبرائے ہی نہیں کیا اس کا کچھ کہوں گا تو بھی امریکہ سے پیسے نہیں بھیجے گا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ کو تو بھولا ہوا ہے. وہ تو جب اندر ایک بات ہوتی پھر گھبراتا نہیں آدمی، چل میرا بہت بڑا اللہ ہے. ہاں میرے بھائی، میرا عزیز ہو، بنیادی چیز یقین ہے. اللہ کا دھیان نہیں ہے. میں تو بول اللہ کو ہے نا، اللہ سے ہونے کو بولنا بھی چھوڑ دیا مسلمان نے. وہی بولتا ہے جو میڈیا بولتا ہے، وہی بولتا ہے جو دنیا والے بولتے ہیں، وہ نہیں بولتا جو اللہ کے نبی بولتے ہیں. جو دل میں وہ زبان پر، جو زبان سے بولتا ہے وہ دل میں جاتا ہے. اس سے دعوت کے معنی تک تمہارا زبان کا بول بدلو. دکان پر بیٹھ کر بھی تم زبان کا ایمان بولو. ہاں تمہارا دوست آ کر دنیا کی وہ کہے بھائی اللہ ہے، اللہ کرتا ہے سب، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں روزی آسمانوں میں ہے، اور پھر سماج رزقکم، اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری روزی کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے. اور ہمیں یہ لوگ کیا سمجھیں؟ دکان بڑا، کام بڑا، دکان کوئی اچھی جگہ، دکان کوئی موقع کی جگہ لے. اللہ تو یاد دلاتا ہی نہیں ہے. ہاں اندر بگاڑ ہے. اس بگاڑ کو نکالنے کے لیے بار بار نکلنا. تالاب میں ڈوبے نے پانی پیا ہے تو پانی نکالنے کے کیا کرنا پڑے گا؟ تالاب سے نکلنا ہوگا، نہیں نکلنے کے اندر ہی الٹا کرو گے نا. تو جس دکان میں، جس کاروبار میں ہم اور آپ میں دو رات محنت کرنے کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں خدا کے غیر کا تاثر یقین آیا ہے، اسے نکالنے کے لیے اس دکان کاروبار کو اتنے وقت کے لیے چھوڑو کہ یہ اندر سے نکل جائے اور اللہ کی ذات صفات کا یقین اندر آ جائے. ہاں پھر آؤ کوئی نہیں، تیرنا سیکھو. پہلے تیرنا سیکھو، پھر تالاب میں گھسو ورنہ ڈوب جاؤ گے. ڈوبو گے تو پانی پیو گے، پانی پی کے مرو گے. ہاں تیرنا سیکھو، ایمانداری کے ساتھ دکان میں چلنا سیکھو. پہلے اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے جو آدمی کو حرام سے بچا لے اور اللہ کے فرائض پہ کھڑا کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان کی اللہ اکبر جہاں کان میں آئی فوراً دکان بند کرنے کا سوچے
کہ بھائی اب اذان ہو گئی، اب تو جانے نماز کے لیے، خدا کا حکم ہے، خدا کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اللہ کی بلائے پر نہیں جاؤں گا تو اللہ ناراض ہوگا، اور ناراض ہوگا تو اسی دکان میں مجھے اجاڑے گا۔ ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شادی اگر میں شادی تو کیا ہے؟ خدا کو ناراض کرنے کے لیے شادی ہے کہ راضی کرنے کے لیے؟ گھر میں گاؤں خاندان کا چودھری آیا ہوا ہے، اب اذان ہے تو وہاں بیٹھا رہتا ہے، چھوڑ اس چودھری کو کہ چل نماز پڑھنے، اللہ کا بلاوا آیا ہے، اللہ ناراض ہوگا، چلو نماز کے لیے۔ اس لیے بھائیو، پہلے ایمان بنانا، ایمان بننے کے بعد دوسرے نمبر پر نماز ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اصل تو یہ دو نمبر ہے، کلمہ نماز، کلمہ اور نماز، اگر یہ دو بن گئے تو زندگی بن جائے گی۔ نماز کے بارے تو اللہ کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی اور تم نماز کو ادا کرو گے تو نماز تمہیں بری بے حیائی باتوں سے روک دے گی، اندر وہ استعداد پیدا ہوگی گناہوں کے چھوڑنے کی۔ جب نماز کا یہ نہیں بھاگنے دوڑنے والی نماز نہیں، نماز جو صحابہ نے اللہ کے، ہمارے حضرت موسیٰ صاحب فرماتے تھے، مفتی زین العابدین، کہ دیکھو ان سے کہو کہ تم نماز کی جو دعوت دیتے ہو گشتوں میں، وہ کون سی نماز کی دعوت دیتے ہو؟ وہ نماز جو تم پڑھتے ہو وہ نماز کی دعوت نہیں ہے، گشتوں میں نکل کر صحابہ والی نماز کی دعوت دو، وہ نماز صحابہ والی نماز بنانے سے بنے گی۔ ہاں، نماز میں 5 چیزیں لانا ضروری ہے تو پھر نماز میں جان آئے گی۔ کلمے والا یقین، کلمے والا نہیں، اللہ اکبر نے دکان کھلی سامنے نہ، کلمے والا یقین، مسائل والی شکل، نماز سیکھو، علم تیسرا نمبر ہمارا ہے، تیسرا نمبر علم و ذکر ہے۔ علم کے معنی اللہ کے حکم کو جانو، سیکھو اور پھر اس کے مطابق کرو ذکر۔ کل مطیع ذاکرون، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ اللہ کا جس وقت کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا، وہ اس وقت کا ذکر ہے۔ ہاں، توڑ رہے ہو تو توڑتے ہوئے اللہ کا حکم کیا ہے کہ صحیح تولو، یہ نہیں یہاں غلط توڑ کے تصویر پھرا رہا ہے کہ ذکر کر رہا ہوں، یہ ذکر نہیں ہے۔ ابھی تولنے کے وقت کا ذکر ہے کہ دھیان رکھ کہ تھوڑا تو کم تو نہیں تول رہا ہوں میں، میرا ہاتھ تو نہیں ڈنڈی کو لگ گیا۔ جن ترازو میں جن آلات سے میں تول رہا ہوں وہ گھس گئے تو 2 تولے کا میرا کھانا، اس کی چیز تو کم نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے لوہے کے ہوتے تھے تولنے کے، وہ کھینچ جاتے تھے نیچے سے۔ ہمارے یہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ہر ہفتے میں اپنے دکان کے جو تولنے کے وہ تھے اس کو باقاعدہ دھوتے تھے، وہ صاف کرتے تھے کہ کسی کی چیز کم نہ جائے، کسی کی چیز زیادہ نہ آئے۔ کپڑا بیچنے بیٹھے ہیں دکان پر اور ناپ رہے ہیں، اور خود نہیں ناپتے، ان کا وہ نوکر ناپتا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کھینچ رہا ہے کپڑے کو، 1 انچ کپڑا کم جائے گا تو شیخ صاحب بیٹھ بیٹھ کچھ کہتے نہیں، اور بھائی کیا کر رہے ہو، کیسے ناپ رہے ہو، اللہ کا کیا جواب دو گے؟ اور ان کے گھر میں حرام کی روزی جائے گی، شیخ صاحب کے گھر میں نہیں روکیں گے تو۔ اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے قرآن پاک میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت۔ اور یہ کہاں بنیں گے؟ ان کے 5 دکانیں 10 دکان ہو جائیں تب بھی ان کی زندگی بننے کی نہیں ہے، کمائی حرام کی ہے۔ اور اس کمائی سے جو بچوں کی پرورش ہوگی وہ بچے فرما بردار نہیں ہوں گے، اندر حرام کا لقمہ گیا ہے۔
حضرت شیخ نے فرائض میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ جس جسم کی پرورش حرام کے لقمے سے ہو اس کے لیے تو جہنمی بہتر ہے. ہاں، نماز، عبادت 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. یہ 5 کے مجموعے کا نام دین ہے. اس کو زندگی میں لانا ہوگا. معاشرت کا دین سیکھو، سیکھنے سے آئے گا. تیسرا نمبر علم ذکر کا ہے، مجھے کیسے رہنا. ہاں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ. سیٹ بن گئے تو آپ آزاد نہیں ہیں. میں سیٹوں کچھ بھی کروں نہیں. اب سیٹ بننے کے بعد اب آپ کو اللہ کے نبی کی طریقوں کو سیکھنا ہوگا. ان سے کیسے بات کرنا. اور ان کے اللہ کے نبی نے فرمایا مزدور سے مزدوری کراؤ تو پسینہ چھوٹنے سے پہلے اس کے پیسے ادا کر دو. کل آئیو، مزدور یہ بھی کرائی اور کیا کہتا ہے کل آئیو. علماء سے پوچھو کہ کل آئیو میں کہتا ہوں کیا ہوگا اس کا. کتابوں میں یوں آتا ہے جو لوگ جانور پالتے ہیں اور ان جانوروں کا وقت پر دودھ نہیں نکالیں گے تو قیامت کے دن میدان حشر میں ان جانوروں کے کھروں سے کچلا جائے گا. جانور کا وقت پر دودھ نکالنا یہ بھی ضروری، اس کا حق ہے. وقت پر کھانا دینا اس کا حق ہے. ہاں، نوکر تو وہ بھی انسان ہے، تیرے جیسا انسان ہے. اللہ نے تجھے سیٹ بنایا ہے، اس کو تیرے دکان میں ملازم بنایا ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ تو اسے حقارت سے دیکھے. کبھی یہ بھی سوچ اس کی جگہ میں ہوں اور مجھے ایسے کوئی کرتا تو میرا کیا ہوتا. یہ سب سیکھنے کا نام تبلیغ ہے. ہاں، 4 نمبر اقرار مسلم ہے کہ ہر ایک کا حق کیا ہے میرے پر، ان حقوق کو ادا کرنا. یہ علم کے راستے سے ہوگا میرے دوستوں. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، وہ اپنی طور پر بنے گا، وہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن آپ کو جس علم کی ضرورت ہے وہ نہیں سیکھو گے تو اللہ کے آپ گنہگار ہیں. آپ کی دکان آپ نے کھولی ہے، اب دکان کی لائن کا آپ کو علم سیکھنا ہوگا. ہاں، آپ کے نوکر ہیں تو نوکروں کے لائن کا علم سیکھنا ہوگا. آپ نے جانور پالے ہیں تو جانوروں کی لائن کا علم آپ کو سیکھنا ہوگا. ہر حال کا علم ہے، جو حال آئے اس کا علم سیکھو. علم سیکھ کر اس کے مطابق وہ کام کرو اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بناؤ تو یہ ہر عمل تمہارے لیے رحمت بن جائے گا. دیکھو، مقدر کی روزی تو اللہ ہر ایک کو اپنی طور پر دے گا، وہ تو اس کو ملنی ہے کوئی بھی ہو. لیکن مقدر کی روزی لینے کے 2 راستے ہیں. ایک ہے اللہ کو ناراض کر کے لینا اور ایک ہے اللہ کو راضی کر کے لینا. اللہ کو ناراض کر کے لینے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو توڑنا، نافرمانی کے راستے سے لینا، یہ تو اللہ کو ناراض کر کے لینا ہے. اللہ تمہیں روزی تو دے گا، تمہاری مقدر کی ناراض ہو کے دے گا. اور جب ناراض ہو کے دے گا تو یہ روزی تمہارے لیے رحمت نہیں بنے گی، عذاب بنے گی. اس میں برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی. ہاں، اور اگر اللہ کو راضی کر کے لوگے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر دے گا، رحمت بنا کر دے گا، برکت کے ساتھ دے گا اور خوش ہو کر دے گا. ہاں، اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے. وبال آج مال وبال ہے، پاس رکھ نہیں سکتے، کسی کو دے نہیں سکتے، بینک میں جمع نہیں کرا سکتے اور ٹینشن میں رہ کے دنیا زندگی گزارتا ہے آدمی. کیا کریں گے؟
وبال. اور اگر حرام طریقے سے کمایا ہے تو پھر میرے دوستو قیامت کے دن وبال ہی وبال ہے. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ حساب کتاب تو حلال مال کا ہے، حرام کے مال کا حساب کا سوال نہیں ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا. حرام کے مال سے آدمی جہنم میں جائے گا. اس لیے بھائیو یہ 30 نمبر اپنی زندگی میں لاؤ. بچوں کو عالم اپنی جگہ بناؤ. جو بچہ عالم بن کے آئے تو اب گھر میں بیٹے کو لے کے بیٹھو کہ بیٹا اب ہمارا کاروبار ہے، آپ دیکھیے اس میں جو کچھ غلط چیزیں مجھے بتائیے تاکہ میں اپنے کاروبار کو صحیح کروں. ہاں نہیں بیٹا تو محلے کے عالم دین سے جا کے کہو کیا حضرت ہمیں کچھ وقت دیجیے، ہمیں آپ سے کچھ دین سیکھنا ہے. تبلیغ میں فضائل کا علم تو تبلیغ میں تعلیم میں ہے، ہاں، اور مسائل کا علم میرے دوستو علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھنا ہوگا. فقط فضائل کا علم نہیں ہے میرے دوستو، فضائل کے علم کے ذریعے عمل کا شوق پیدا ہوگا اور مسائل کے سیکھنے سے عمل صحیح ہوگا. عمل صحیح ہوگا تو اللہ کے قبول ہوگا اور اس عمل کی برکتیں تمہیں ملیں گی. یہ زندگی میں لانا ضروری میرے دوستو، اور اس کے زندگی میں لانے کے لیے بار بار حضرت معیشہ رحمۃ اللہ کہتے تھے اب تو ان ذمہ داروں سے اور دین کا کام کرنے والوں سے کہو کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں، یہ ہر سال 4 مہینے لگائیں. اتنا لگاویں کہ اندر ایمان بن جائے، اتنا لگاویں کہ ہر موقع کا علم سیکھنے کی فکر پیدا ہو جائے، اتنا لگائیں کہ اللہ کا دھیان زندگی میں اتنا آئے کہ کسی جگہ پر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہ ہو. اور محنت اتنی کرو کہ اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا کرنے والے بن جائیں. اسی کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو اپنے حقوق کے بارے میں تو معافی کا دروازہ کھول دے گا کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندے کا حق نہ دلایا جائے. بندوں کے حقوق ہیں، ہاں اس کو سیکھنا ہوگا اور موت سے پہلے ہر حق والے کا حق ادا کرنا ہوگا. ہاں چاہے حق والوں کے حق ادا کرنے میں مجھے روٹی اور میرے دوستوں پیاز کھانے کی نوبت آئے تو میں روٹی پیاز کھاؤں گا لیکن حق والے کا حق ادا کر دوں گا. میں زندگی میں نہیں کروں گا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کیا کرے گی؟ میرا حق ادا کرے گی. پھر ان حق والوں کی حقوق میں آدمی پکڑا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فقیر اور مسکین وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن نیکیاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن حق والوں کے حق ادا نہیں کیے، کسی کو گالی دی، کسی کو ستایا. حق والے حق لینے کے لیے آئیں گے اور ان کے حقوق اس کی نیکیوں سے ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والوں کے حق باقی رہ جائیں گے تو حق والوں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میری امت کا فقیر تو یہ ہے. ہاں اس میں بھائی میرا عزیزو زندگی کو حروف پر لانا، ہماری زندگی نمونہ بنے، ہماری زندگی نمونہ بنے. صحابہ دنیا کے لوگوں کے پاس جب جاتے تھے تو کہتے تھے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا اللہ سے تعلق، ہماری زندگی، ہمارے اخلاق دیکھو اور ایسے تم بھی بن جاؤ. ہاں ہم اپنی زندگی کو نمونہ بنائیں، ہماری زندگی گھر میں ایسی نمونہ بنے کہ ہماری بیوی بچے ہماری زندگی سے متاثر ہوں. ہاں اور وہ ہماری زندگی میں زندگی سیکھنے کی ایک ہمیں بھی صحیح زندگی سیکھنے، ہمارے نوکر ہماری زندگی سے سبق لے، ہمارے اخلاق، ہمارا رہن سہن یہ زندگی میں آئے گا ایمان کے راستے سے. جتنا ایمان میں میرے دوستوں قوت پیدا ہوگی اتنی عبادات میں جان پڑے گی، اتنا اخلاق بنیں گے، ہمارا رہن سہن سنت پر آئے گا. اندر کا جذبہ بنے گا نہیں بھائی کپڑے تو سنت کے مطابق پہننے ہیں اور جہاں سے کپڑے نہیں لانے سنت کے مطابق. علماء سے پوچھنا ہوگا، بال کٹانے سے پہلے علماء سے پوچھو
سنت مال کیسے کٹانے، اپنی زندگی کی ہر لائن میں، شادی میں، بیاہ میں، اولاد کی پرورش میں، ہاں اللہ کے حکموں کو معلوم کرنا، اس کو پورا کرنا، اور دنیا میں اس کو زندہ کرنے کے لیے جان اور مال کے ساتھ محنت کرنا۔ ہاں اس میں بھائیوں آپ حضرات سے گزارش ہی ہے، آپ حضرات تو یوں سمجھیے اس ملک کے میرے دوستوں نچوڑ ہیں، یہ تو سب لگائے ہوئے ساتھی ہیں، 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، جو اپنے اپنے علاقوں میں، بستیوں میں، مسجدوں میں میرے بھائیوں ذمہ دار، دین کی نسبت پر ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم جتنی فکریں اور ہم جس طریقے سے صحیح انداز سے، صحیح فکروں کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ سنت پر زندگی گزارتے ہوئے ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم دوسروں کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بن جائیں گے، اور نبی والی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے جب میں تو اللہ کو پیارے ہوں گے تو اللہ ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں جگہ دے دے گا۔ اس سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اس محنت کو اپنا کام سمجھ کر، اور ایمان جب تک نہ بنے اور نبی والی زندگی ہمارے اندر نہ آئے وہاں تک اس کام کو اپنا کام بنا کر کرتے رہیں گے۔ ارے کرو گے انشاءاللہ تو بعد میں کہیو، پہلے کرنا تو طے کرو کہ انشاءاللہ اتنا وقت لگائیں گے کہ ہماری زندگی بن جائے۔ موت سے پہلے موقع ہے، موت سے پہلے موقع ہے۔ اگر ہم موت سے پہلے اپنی ایمان کو بنا لیں گے، اپنی نماز کو صحیح کر لیں گے، اپنے اخلاق کو سنوار لیں گے، حق والوں کے حقوق ادا کر لیں گے، اللہ کی رضا کا جذبہ اور خدا کے راضی خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر کام کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ موت کا دن ہمارا انتہائی خوشی کا دن ہوگا۔ دنیا سے جائیں خوش، اللہ کو خوش کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہے میرے بندے کے ہو، میرے بندے کو میں نے بہت آزمایا لیکن میرا بندہ میرے دین کی خاطر قربانی دیتا ہوا اور جھیلتا ہوا زندگی گزار رہا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو راحت پہنچاؤں، جاؤ میرے بندے کی روح نکال کر لے آؤ۔ ہاں یہ ہوگا میرے بھائیوں، کیا مطلب دین کی محنت کرتے کرتے مریں گے؟ دنیا بکتے بکتے مرنا سمجھداری کی بات نہیں ہے، دین کی محنت کرتے کرتے، دین کی خاطر قربانی دینا، راتوں کو اٹھنا، اللہ سے مانگنا، فاقے برداشت کرنا، تکلیفیں اٹھانا۔ بہت سو میرے دوستوں ایئر کنڈیشن کے بنگلوں میں سوتے سوتے راحت کے عادی بن گئے۔ اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی راہ میں ایسے علاقوں میں جانا جہاں پر مجاہدہ ہو رہا ہو، اللہ کے لیے مجاہدہ برداشت جب کریں گے تو اللہ انشاءاللہ قبر میں میٹھی نیند سلا دے گا۔ سب تیار ہو کہ نہیں؟ حضرت میں جہاں کچھاؤں وہاں بھیجو، ہمیں تو ذرا یہاں لاہور میں بڑی سیٹیں بھیجو جہاں ذرا سہولت ہو۔ سہولتیں بہت ہو گئیں، اللہ کے لیے میں تو سو جھیلو۔ اللہ کے پیارے نبی نے 2 مہینوں تک اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ نے برداشت کیا، آپ نے برداشت کیا، اور کئی دنوں تک آپ کھانا نہیں کھایا آپ نے۔ ہاں 2 3 دن میں کھانا ملتا تھا، آپ کھاتے تھے۔ آپ کو گھر میں دودھ بکری کا مل گیا تو پی لیا، ورنہ میں تو سوئی گئے۔ صبح پوچھا ہے کچھ کھانا؟ کہا ابھی تو کچھ کھانا نہیں، کہ آج ہم روزہ رکھیں گے، روزہ رکھ لیا۔ ہاں میرے بھائیوں ہمارا حالت ایسے نہیں ہے، کچھ دنیا کو آگے پیچھے کرنا اللہ کے لیے کرو گے تو جو دنیا کو قربان کرے گا اللہ اس کی آخرت بنا دے گا۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، جو بن گئی تو ہم کامیاب ہیں۔ ہاں اللہ میاں نے قرآن پاک میں اسی کو کہا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل کر دیے گئے اور جہنم سے بچا لیا گیا یہ ہے کامیاب۔ ہاں اور وہ اس کے لیے میں دوستو دنیا میں اس محنت کو کرتے کرتے مریں گے، دین کی محنت کرتے کرتے دین زندگی میں آئے گا۔ نبی والی محنت کرو گے نبی والی زندگی آئے گی، نبی والا فکر آئے گا، نبی والا میں دوست ہمدردی زندگی میں آئے گی، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا آئے گا، اور یہ زندگی گزارتے گزارتے مریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ حشر فرما دے گا۔ سب چاہتے ہو؟ سب تیار ہو؟ اب گھر جانے کے بجائے یہاں سے آپ حضرات ایک بنیاد ڈالو کہ دین کے تقاضوں پر اب جانا، گھر نہیں جانا۔ یہاں سے دین کے تقاضے پر سال کا تو سال، 4 مہینے تو 4 مہینے، 7 مہینے تو 7 مہینے، اس کے تقاضوں پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ تیری
تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تیرے اور تیرے نبی کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے میں چل رہا ہوں. میری تو مدد فرما اور موت تک چلنا ہمیں نصیب فرما. سب تیار ہو؟ یہیں سے ہاں یہاں سے تو تم واپسی کی ٹکٹ بنا کر آئے ہوں گے کہ ہم واپس جائیں گے. نہیں، واپس نہیں جانا. اب تو ایمان اور ایمانی زندگی کے لیے قربانی جیسے صحابہ نے دی، ہم بھی قربانی دے کر اللہ کو راضی کریں گے. اللہ راضی ہو کر ہماری دنیا آخرت بنا دے گا. لہذا جو حضرات یہیں سے نقدی فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ یہاں سے سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے میں تیار ہوں. ایسے ساتھی، باقی ساتھی بیٹھے رہو، 5-10 منٹ زیادہ نہیں. آپ حضرات اپنے بارے میں بھی سوچو. روز ہمیشہ ترتیب سے چلتے رہے، اپنی ترتیب سے. اب دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرو گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرماوے گا اور امت میں اس کو زندہ کرے گا. لہذا کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو.